Assalamu alaikum students, I hope all of you are doing well and good. In this video we are going to discuss the Punjab Prevention of Hoarding Act 2020. आज की इस वीडियो के अंदर हम पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट को डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि क्यों ये एक्ट लाया गया, ये एक्ट कैसे काम करेगा, इस एक्ट के अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं और इस एक्ट का पीरा अथॉरिटी के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये भी हम देखेंगे ताकि आपको ये एक्ट कम्प्लीटली समझने में आसानी हो। सबसे पहली बात ये है कि जब भी कोई एक्ट आता है किसी भी प्रोविंस के अंदर तो सबसे पहले वो असम्बली से पास होता है, उस प्रोविंस की प्रोविंशियल असम्बली से पास होता है। उसके बाद वो उस पे गवर्नर, उस जो सूबा है, जो प्रोविंस है, उसके गवर्नर साहब उस पर साइन करते हैं और उसके बाद वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर जो है वो उसको पब्लिश कर दिया जाता है। तो ये एक तरीका कार है किसी भी एक्ट के बनने का। तो ये वाला जो एक्ट है पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट, ये 15 जुलाई 2020 को पंजाब असम्बली के अंदर लाया गया। ठीक है, पंजाब असम्बली का, ये पंजाब का एक्ट है तो पंजाब असम्बली से पास होगा। 15 जुलाई 2020 को पंजाब असम्बली से पास हुआ और 28 जुलाई 2020 को इस पे गवर्नर साहब ने साइन किए। ये आपने डेट्स याद रखनी है। और 11 अगस्त 2020 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट के अंदर आ गया और इनेक्ट हो गया, लागू हो गया। ये तो थी सिंपल सी बात। अब चलते हैं, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ, फिर हम इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो होर्डिंग वर्ड है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। होर्डिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना। आपने वर्ड सुना होगा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना। ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या होती है कि जब भी मार्केट के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, अगर कोई बंदा, कोई प्रोड्यूसर, कोई मैन्युफैक्चरर, कोई डीलर या कोई ट्रेडर क्या करता है कि किसी भी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल आटे को, चीनी को, आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर ये इशू बनते रहते हैं, कभी आटे की प्राइसेस अप हो जाती हैं, कभी चीनी की प्राइसेस अप। वो क्यों होती हैं? उसकी वजह ये होती है कि जो मिलों वाले हैं या ट्रेडर्स हैं वो आटे को, चीनी को स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने की वजह से वो मार्केट के अंदर चीज़ें शॉर्ट हो जाती। जब मार्केट के अंदर चीज़ें नहीं होंगी, लोगों की डिमांड होगी, लोग तो ख़रीदना चाहते हैं, उन्होंने तो डेली लाइफ में इसको यूज़ करना होता है आटे चीनी को, तो वो ख़रीदना चाहते हैं। एक चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, एक चीज़ मौजूद नहीं है, उसकी शॉर्टेज है और उसकी डिमांड लोग कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ की अगर शॉर्टेज क्रिएट कर दी जाए तो उसकी डिमांड हमेशा क्या होती है, बढ़ जाती है। किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, आम हो जाएगी कोई भी चीज़, तो उसकी प्राइसेस भी डाउन हो जाएंगी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। इसी तरह होता ये है कि जो होल्डिंग होती है, किसी भी चीज़ को एक मिल के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, या फिर किसी भी गोदाम के अंदर, वेयर हाउस के अंदर आटे को, फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी को या मेडिसिन्स को स्टोर कर लिया गया। फिर जब उसकी डिमांड बढ़ी और प्राइसेस मार्केट के अंदर हाई हो गई, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ किया जाता है। तो ऐसे क्या किया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं होर्डिंग का प्रोसेस। ठीक है जी। इसको अब हमने बचाने के लिए गवर्नमेंट ने, अच्छा इससे क्या होता था, प्राइसेस बढ़ जाती थी, शॉर्टेज क्रिएट होती थी, फिर गवर्नमेंट को आवाम क्या करती थी, ब्लेम करती थी कि ये गवर्नमेंट जो है वो इसको मैनेज नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये वाला जो प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट है, ये पंजाब गवर्नमेंट लेके आई है। ठीक है जी। अब ये जो एक्ट है इसकी बेसिक एक स्टोरी क्या है कि जब भी कोई बंदा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाहौर के अंदर कोई बंदा है बहुत बड़ा, उसने क्या किया है कि अपने वेयर हाउस के अंदर, उसके 5-6 वेयर हाउस हैं, बड़े बड़े गोदाम हैं, उनके अंदर क्या किया है कि चीनी भी स्टोर कर ली है, मेडिसिन भी स्टोर कर ली है, आटा भी स्टोर कर ली है। वहाँ पे उसने ये जो बेसिक अशिया हैं ज़िंदगी की, उसने वहाँ पे स्टोर कर ली है। अब क्या होता है कि कोई बंदा ये देखता है स्टोरेज के, इसके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं और मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज है मार्केट, तो वो क्या करेगा, वो बंदा
جا کے کمپلین کرے گا. وہ بندہ کمپلین کس کو کرے گا؟ وہ بندہ کمپلین کرے گا میجسٹریٹ کو, ٹھیک ہے, یا ڈی سی صاحب کو جو آفیسر ہے. اچھا, اس ایکٹ میں ایک ورڈ آئے گا آفیسر. آفیسر سے مراد ہے ڈی سی صاحب, ڈپٹی کمشنر صاحب جو ضلع کے ہوتے ہیں, یا پھر ڈپٹی کمشنر اپنی یہ ڈیوٹی کسی اور کو بھی اسائن کر دے. اتھورائزڈ بندہ ہو سکتا ہے جس کو اس نے اسائن کی ہو ڈیوٹی, ٹھیک ہے جی. وہ کیا کرے گا؟ کمپلین کر دے گا کہ وہاں پہ اس فلاں ویئر ہاؤس پہ ایک بندے نے کیا کیا ہوا ہے, ہورڈنگ کی ہوئی ہے, کسی بھی چیز کو سٹور کیا ہوا ہے. تو اس کمپلین پہ وہ جو ڈی سی صاحب ہیں وہ کیا کریں گے؟ اپنا عملہ لے کے جائیں گے, پولیس کو لے کے جائیں گے, اور وہاں پہ کیا کریں گے؟ چھاپا ماریں گے. چھاپا مارنے کے بعد, ریڈ کرنے کے بعد, وہاں پہ جو چیزیں ہیں اس کو چیک کریں گے کہ واقعی یہاں پہ ہورڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں. جب وہ دیکھیں گے کہ ہورڈنگ ہو رہی ہے, پھر کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو بندہ ہے اس کو پکڑ لیا جائے گا. اس کو پکڑنے کے لیے کوئی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے, وارنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے میجسٹریٹ سے, ڈائریکٹ ہی اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اس بندے کو 3 سال کی سزا ہوگی یہ کام کرنے کی وجہ سے, اور 1 ملین کے قریب اس کو فائن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ان کیس کہ وہاں پہ ہورڈنگ نہیں ہو رہی تھی, پھر تو وہ کیا ہوگا؟ بچ جائے گا. لیکن یہ پاور پھر بھی ڈی سی صاحب کے پاس ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو میجسٹریٹ صاحب ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہورڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو یہ ایک سارا پروسیس ہے, ٹھیک ہے جی. اب ہم چلتے ہیں اس ایکٹ کی ایکسپلینیشن کی طرف. یہ جو پہلا پیراگراف ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایکٹ کیوں لایا گیا. اس ایکٹ کو لانے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے 2020 میں کووڈ-19 کا جو ہے وہ دور چل رہا تھا. کووڈ-19 آیا ہوا تھا اور میڈیسن, سینیٹائزرز اور ماسک جو ہیں یہ کیا میڈیکل سٹور سے غائب ہو گئے تھے. سینیٹائزر مل ہی نہیں رہے تھے. تو وہ کیا ہو گیا تھا؟ بیسیکلی ہورڈنگ ہو گئی تھی. بڑے بڑے لوگوں نے سینیٹائزرز کو, ماسک کو, میڈیسن کو سٹور کر لیا تھا تاکہ اس کی پرائس انکریز ہو, پھر وہ اس کو بیچے. تو اس تمام جو سینیریو کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ ہورڈنگ ایکٹ لانچ کیا تاکہ عوام کو اس سے کیا ریلیف دیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں آپ نے جو چیزیں یاد رکھنی ہیں, یہ ایکٹ کا نمبر بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ 2020 کا ایکٹ نمبر 15 ہے, 15واں ایکٹ ہے 2020 کا, اور 15 جولائی کو ہی یہ کس سے پاس ہوتا ہے؟ پروونشل اسمبلی آف پنجاب سے پاس ہوتا ہے, اور 11 اگست کو یہ آفیشیل گیزٹ میں آ جاتا ہے. یہ آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں جی, سیکشن 1 ہے جی. اس کے ٹوٹل سیکشن ہے 18, آپ نے یاد رکھنا ہے. 18 ٹوٹل سیکشن ہے. ایک اس کا سکیجول ہے. سکیجول کے اندر کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں, آرٹیکلز اور گوڈز بتائی گئی ہیں. جو چیزیں آپ سٹور نہیں کر سکتے, جس کی آپ ہورڈنگ نہیں کر سکتے, وہ چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں, اور ان چیزوں کی تعداد ہے 41. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. 41 چیزیں ہیں جی, گوڈز ہیں یا آرٹیکلز ہیں. اور اس جو ایکٹ ہے اس کے ٹوٹل سیکشن 18 ہے, اور اس کا ایک سکیجول ہے. اب چلتے ہیں سیکشن 1 کی طرف. شارٹ ٹائٹل, جیسا کہ سب ایکٹس کے اندر ہوتا ہے کہ اس کا سب سے پہلے ٹائٹل بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے. ایکسٹینٹ, اس کا دائرہ کار کہ کہاں کہاں پہ یہ لاگو ہوگا. اینڈ کومنسمنٹ, کہ یہ کب لاگو ہوگا. دس ایکٹ may be cited as the پنجاب پریونشن آف ہورڈنگ ایکٹ 2020. شارٹ ٹائٹل کیا ہے جی؟ پنجاب پریونشن آف ہورڈنگ ایکٹ 2020. پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہورڈنگ کے خلاف ایکٹ بنایا گیا ہے اس کا نام کیا ہے. اس کے آگے 4 غلط آپشن دیے جا سکتے ہیں, یا صحیح اس میں سے ایک ہو سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے ٹک کیا کرنا ہے, پنجاب پریونشن آف ہورڈنگ ایکٹ 2020. اس کے بعد اس کی ایکسٹینٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کہاں تک اس کا دائرہ کار ہے. اٹ ایکسٹینڈس ٹو دا ہول آف پنجاب, کیونکہ یہ پنجاب پریونشن ہے. یہ جیسا کہ نام میں بتایا گیا, پنجاب پریونشن آف ہورڈنگ ایکٹ 2020 پنجاب کے لیے بنایا گیا, تو پنجاب پورے میں یہ کیا ہوگا؟ لاگو ہوگا. اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فوری طور پر کیا ہو جائے گا؟ لاگو ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ کمنسمنٹ کا جواب ہے. تو شارٹ ٹائٹل کا آپ کو پتہ چل گیا, ایکسٹینٹ پورے پنجاب میں, کومنسمنٹ کہ فوری طور پر یہ لاگو ہو جائے گا ایٹ ونس, ایک ہی دفعہ. جب بھی نوٹیفیکیشن میں فار ایگزامپل 11 اگست کو یہ لاگو ہو گیا تھا. اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈیفینیشنز کی. ان دس ایکٹ
اس ایکٹ کے اندر جہاں پہ بھی آپ لفظ آرٹیکل دیکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آرٹیکلس کا مطلب اینی آف دا آرٹیکل اسپیسیفائڈ ان دا اسکیجول آف دس ایکٹ. اس ایکٹ کے اینڈ پہ ایک اسکیجول دیا ہوا ہے جس کے اندر 41 آئٹمس کا ذکر ہے، اور ان 41 آئٹمس میں سے کوئی بھی ایک آئٹم یا کوئی بھی ایک آرٹیکل جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ آرٹیکل کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. مثلاً اس کے اندر آٹا، چینی، میڈیسن، سینیٹائزرز، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے اسکیجول کے اندر، وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے بھی. اس کے بعد جب بھی اس آرٹیکل کے اندر ورڈ کوڈ استعمال ہوگا اس کا مطلب ہوگا مینز دا کوڈ آف کریمنل پروسیجر 1898. ٹھیک ہے جی. کوڈ آف کریمنل پروسیجر کے لیے شارٹ ورڈ اس کے اندر کیا استعمال ہوگا اس ایکٹ کے اندر؟ کوڈ. اس کے بعد ڈیلر کی بات کرتے ہیں. ڈیلر مینز اینی پرسن، ٹریڈر، پارٹنرشپ، فرم ویدر رجسٹرڈ آر ناٹ. ڈیلر سے مراد کوئی بھی ایسا بندہ ہوگا جو یہ جو اشیاء ہیں، یہ جو آرٹیکلز ہیں، ان کی لین دین کر رہا ہوگا. یہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تاجر بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی پارٹنرشپ فرم بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی کمپنی جو 5-6 پارٹنرز نے مل کے بنائی ہوگی، وہ بھی کیا کہلائے گی؟ ڈیلر ہی کہلائے گی، چاہے وہ کمپنی رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، کوئی بات نہیں. An association of body of persons or individuals or a company or their agents carrying on the business of purchasing, selling or stocking of any article and includes a manufacturer, producer, packager, importer, exporter, wholesaler or retailer of such article. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی بھی بندہ جو ان آرٹیکلز کو، یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ جو آٹا، چینی، میڈیسن، یہ چیزیں جو بتائی گئی ہیں، 41 آئٹمز بتائی گئی ہیں، ان کا پروڈیوسر، ان کا پیکیجر، مینوفیکچر، پیدا کرنے والا، امپورٹ کرنے والا، ایکسپورٹ کرنے والا، ہول سیلر، کوئی بھی ایسا بندہ وہ کیا ہوگا؟ وہ ڈیلر کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈیلر کی ڈیفینیشن ہے. اب اس میں آپ کو 4 آپشن دیے جا سکتے ہیں کہ ڈیلر میں بھی آگے وہ کہہ سکتا ہے پارٹنرشپ فرم، بزنس سیلنگ اور اسٹاکنگ آف آرٹیکل، کوئی بھی ایسا بزنس جو سیلنگ اور اسٹاکنگ کر رہا ہے، مینوفیکچرر، پروڈیوسر، پیکیجر، اینڈ پہ وہ کہتا ہے آل آف دیز. تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آل آف دیز. اس کے بعد جب بھی ورڈ گورنمنٹ استعمال ہوگا، گورنمنٹ کا مطلب ہے جی پنجاب گورنمنٹ، کیونکہ پنجاب کا ایکٹ ہے تو پنجاب گورنمنٹ ہوگا، ظاہر سی بات ہے. اس کے بعد ہولڈ اور ہولڈنگ. یہ جو ہولڈ اور ہولڈنگ ہے اس کی بھی انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا اس ایکٹ کے مطابق. ہولڈ کا مطلب ہوگا مینز اسٹاکنگ اور اسٹورنگ اینی تھنگ ایکسیس آف میکسیمم کوانٹٹی آف آرٹیکلز الاؤڈ ٹو بی ہیلڈ ان اسٹاک اور اسٹوریج. جتنی کوانٹٹی اسٹوریج میں رکھنے کی اجازت ہے اس سے اگر آپ ایکسیڈز کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب آپ کو 50 بیگز آف شوگر رکھنے کی اجازت تھی ویئر ہاؤس میں، آپ نے کتنے رکھے ہیں جی؟ 600 بیگ رکھ لیے. ٹھیک ہے جی. یا 60 بیگ رکھ لیے، 10 بیگ ایکسٹرا رکھ لیے، تو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ ہولڈنگ کہلائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ویئر نو میکسیمم کوانٹٹی آف آرٹیکل از پریسکرائبڈ انڈر سب کلاس. یہ جو سب کلاس ہے اس کے اندر ہولڈ اور ہولڈنگ شیل مین اسٹاکنگ اور اکامولیشن آف آرٹیکلز without offering such article for sale despite there being a demand by the consumer. اچھا. اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے. اگر فرض کریں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں کسی کو جو سٹور کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ 50 بوریاں، 50 گٹو یا 50 بیگز ہی سٹور کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس نے وہ سٹور کر لیے، لیکن وہ سٹور تو اس نے بیچنے کے لیے کیے ہوئے ہیں. اگر مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہے وہ پھر بھی نہیں بیچ رہا تو پھر بھی وہ کیا کہلائے گی؟ چاہے وہ الاؤڈ جو ہے وہ لمٹ ہے، پھر بھی وہ کیا کہلائے گی؟ ہولڈنگ ہی کہلائے گی، کیونکہ اس نے بیچی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس نے روکی ہوئی ہے اور روکنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ پرائسز انکریز ہو رہی ہیں، تو پھر بھی کیا کہلائے گی؟ ہولڈنگ. اب ہولڈنگ کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ چل گئی کہ ایک لمٹ سے ایکسیس کر جانا یا پھر ڈیمانڈ کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے لمیٹڈ چیزیں بھی نہیں بیچی تو پھر بھی آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ ہولڈنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد آفیسر ورڈ جہاں پہ بھی یوز ہوگا، آفیسر مینز اے ڈپٹی کمشنر، ڈی سی صاحب ایز ڈیفائنڈ انڈر دا پنجاب سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ 2017. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ڈی سی صاحب
जो है वो डिफाइंड किस में होते हैं, पंजाब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2017 आर सच अदर ऑफिसर एज मे बी ऑथोराइज्ड बाय अ डिप्टी कमिश्नर इन हिज बिहाफ, या डिप्टी कमिश्नर साहब नहीं है तो वो किसी और को भी एसी साहब को या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब को भेज सकते हैं जो कि नॉमिनेटेड होंगे डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से। प्रेस्क्राइब्ड का मीन्स, जहाँ पे भी प्रेस्क्राइब्ड वर्ड आएगा इसका मतलब होगा प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, जो भी इस एक्ट के अंदर रूल्स हैं उसके मुताबिक, ठीक है जी, प्रेस्क्राइब्ड का ये मतलब होगा। उसके बाद सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं, ऑफेंस ऑफ होर्डिंग। सेक्शन 3 किसके बारे में है, ऑफेंस ऑफ होर्डिंग। ऑफेंस का मतलब है जुर्म, ऑफ होर्डिंग के स्टॉक करने का जुर्म। एनी डीलर, कोई भी डीलर, कोई भी कंपनी, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरिंग, वो सारी चीज़ें आपको याद है, वो क्या है, डीलर। हु इज़ फाउंड टू होल्ड एनी आर्टिकल शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years। कोई भी बंदा अगर होल्डिंग करेगा तो वो क्या करेगा जी, गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। उसने पहले नंबर पर क्या किया जी, जुर्म किया है, जिसकी पनिशमेंट कितनी है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, 3 साल उसको कैद में रखा जाएगा, एंड फाइन इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन द केस। और 50% आर्टिकल्स जो है, जितनी उसने चीज़ें स्टोर की हुई थी उसका 50% जो है वो बेच के उसका फ़ाइन जो है वो गवर्नमेंट ले लेगी। अब सज़ा की आपको पता चल गई, जो भी बंदा होर्डिंग का ऑफेंस करेगा, होर्डिंग का जुर्म करेगा, उसको 3 साल सज़ा मिलेगी, और उसने जो आर्टिकल्स स्टोर किए हुए थे उसमें से 50% जो है वो फ़ाइन के तौर पे गवर्नमेंट क्या करेगी, ले लेगी। The value of the article for the purpose of subsection 1 shall be determined in the manner as may be prescribed। उसके बाद जो बताए जाएंगे उसके मुताबिक उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन की जाएगी। अभी आगे हम देखते हैं। अब यहाँ तक जो आर्टिकल 3 है उसके बारे में पता चल गया कि ऑफेंस ऑफ होर्डिंग क्या है, कि जब भी कोई बंदा ये वाला ऑफेंस करेगा उसको 3 साल सज़ा होगी और उसको फ़ाइन होगा, आधा जो उसने स्टॉक किया हुआ था उसका आधे की वैल्यू जो है वो फ़ाइन के तौर पे गवर्नमेंट ले लेगी। पावर टू सर्च फॉर द सीजर ऑफ द आर्टिकल। अब ये जो पावर्स हैं उसके बारे में बताया गया है कि कैसे यूज़ होंगी। व्हेन एन ऑफिसर हैज़ रीज़नेबल ग्राउंड्स टू सस्पेक्ट, जब एक ऑफिसर के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास ये रीज़नेबल ग्राउंड्स होंगे या फिर सस्पेक्ट, किसी पे शक होगा, आइदर अपॉन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवन आर ऑन हिज ऑन, ये किसी से इंफॉर्मेशन मिली है या फिर उसको खुद ही शक हो गया है डीसी साहब को प्राइसेस बढ़ने की वजह से या लोगों की डिफरेंट शिकायत की वजह से, that there has been a contravention of any of the provision of this act, कि यहाँ पे इस एक्ट के किसी भी जो लॉ है उसकी क्या हो रही है, खिलाफ वर्जी हो रही है। he may after recording in writing the grounds of his suspicion, वो क्या करेगा कि अपने शक की जो बुनियादें हैं वो क्या करेगा, लिख लेगा, जो जिस चीज़ का उसे शक हुआ वो क्या कर लेगा, लिख लेगा। उसके बाद वो एंटर एंड सर्च विदाउट एनी वारंट, किसी भी वारंट के बगैर वो क्या करेगा कि वो जो वेयर हाउस है उसके अंदर चला जाएगा, सर्चिंग शुरू करेगा कि वाकई यहाँ पे होर्डिंग हो रही है या नहीं। एनी प्लेस वेयर आर डीलर कीप्स आर इज़ for time being keeping any article, accounts, register or any other related items or things, वो कोई भी जगह जो जहाँ पे आर्टिकल्स पड़े हुए हैं या रजिस्टर या अकाउंट्स, इन तमाम चीज़ों को वो जाके चेक कर सकता है। कौन, डीसी साहब, ऑफिसर। अपॉन एंट्री इन एंड सर्च ऑफ premises अंडर सेक्शन 1 if articles are found at such premises। अब वो कहता है कि अगर ये जो चीज़ें हैं वो चेक कर रहा था जो ऑफिसर है, और अगर वहाँ पे आर्टिकल्स वाकई ही मिल जाते हैं, ठीक है, उस जगह पे, इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो कि इस एक्ट की भी किसी भी लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मतलब है ज़्यादा पड़े हैं, और वहाँ पे होर्डिंग हुई है, द ऑफिसर शैल इमीडिएटली सीज द सेम। ऑफिसर फौरी तौर पर तमाम आर्टिकल्स को क्या करेगा, जितना भी आटा या चीनी वहाँ पे पड़ी होगी फौरी तौर पर सीज़ कर देगा, मतलब है उसको बंद कर देगा, और वो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो
पाबंदी लगा देगी, वो कहीं पे भी वहाँ से आ जा नहीं सकेंगे. एंड प्रिपेयर डिटेल रिपोर्ट ऑफ द आर्टिकल्स, और उनकी डिटेल रिपोर्ट एक तैयार की जाएगी. एंड अदर रेलेवेंट मटेरियल फाउंड ड्यूरिंग द सर्च, और जो भी उसके रिलेटेड मटेरियल होगा सर्च के दौरान मिला होगा वो सारी चीज़ें क्या कर ली जाएंगी, लिख ली जाएंगी, उसका एक रिकॉर्ड बना लिया जाएगा रिपोर्ट तैयार करके. द प्रोविजन ऑफ द कोड शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सर्च एंड सीजर अंडर दिस एक्ट. ये बात आपने याद रखनी है. कोड हमने पढ़ा था, कौन सा कोड है जी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है. उसकी जो प्रोविजंस है उसके मुताबिक ये सर्च और सीजर नहीं होगी, बल्कि ये जो सर्च एंड सीजर यहाँ पे बताई गई है तरीक़ाकार कि वो डायरेक्ट ही बगैर किसी वारंट के जाके सर्चिंग और सीजर कर सकता है, ठीक है. इस एक्ट के मुताबिक जो बताया गया इस प्रोसीजर के तहत होगी, कोड के प्रोसीजर के तहत ये सर्च और सीजर नहीं होगी. ये एमसीक्यूज यहाँ से बन सकता है. पावर टू ऑक्शन सीज्ड आर्टिकल. अब ये जो सीज्ड आर्टिकल है इनको करना क्या है गवर्नमेंट ने, उनकी नीलामी करनी है. और वो पावर कैसे है, कैसे नीलामी होगी, अब वो हम देखते हैं. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force and in addition to prosecution under this act, the officer may sell the articles seized under section 4. अब वो जो ऑफिसर है डीसी साहब जिसने वो चीज़ें सीज़ की है उसके पास ये क्या होगी, पावर होगी कि वो उनको क्या कर सकता है, ऑक्शन कर सकता है, उनको सेल कर सकता है और उससे फ़ाइन का जो पैसा है वो जनरेट कर सकता है, ठीक है जी. और उसमें जो अदर लॉ है उनके मुताबिक वो काम नहीं करेगा, बल्कि वो खुद ही इस एक्ट के तहत काम करेगा. बाई एक्शन इन मैनर एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, और जो भी एक्शन जो भी तरीक़ाकार उसे बताया जाएगा उसके मुताबिक वो ऑक्शन करेगा और उससे उन चीज़ों को सेल करके पैसा रिकवर कर लेगा. द प्रोसीड्स कलेक्टेड अंडर सेक्शन 1 सब सेक्शन 1, ये जो सब इसमें अब वो चीज़ें बेची गई हैं, कुछ पैसा भी आया, तो वो जो पैसा आया है शैल बी डिपॉजिटेड इन अ प्रॉफिट बेयरिंग बैंक अकाउंट. एक ऐसा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का बैंक अकाउंट होगा जो कि प्रॉफिट बेयरिंग होगा, उसके अंदर वो पैसा सारा जमा करवा दिया जाएगा और उससे क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट शेयर जनरेट हो रहा होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. अच्छा जी, अब क्या हो गया कि आर्टिकल सीज़ हो गई. डीसी साहब गए मौके पे, वहाँ पे जाके आर्टिकल्स को सीज़ किया. उसके बाद उन आर्टिकल्स को बेचने का भी उनके ऊपर पूरा इख्तियार था, उन्होंने बेच दी और पैसा जमा किस में करवा दिया, प्रॉफिट बेयरिंग बैंक अकाउंट ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान. एंड इफ़, अब इसके आगे दो सिचुएशंस हैं. द अक्यूज्ड पर्सन हुज आर्टिकल्स आर ऑक्शन्ड इज एक्विटेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन 3, the deposited amount along with the profit shall be released to the said accused. अगर फ़र्ज़ करें कि अब उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस होगा. प्रोसेस क्या होगा कि वाक़या ही उसने की थी या नहीं की थी, इसके आगे मजिस्ट्रेट के आगे फ़ैसला होगा. अगर उसने वाक़या ही ऑफेंस उसके ख़िलाफ़ साबित नहीं होता, ठीक है, अगर अक्यूज़्ड बंदा जो है वो क्या हो जाता है, एक्विटेड, वो बेगुनाह साबित होता है, तो उसकी सारी रकम उसको वापस कर दी जाएगी और जो उससे प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा नेशनल बैंक के अंदर वो प्रॉफिट भी उसको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है जी. द अक्यूज्ड पर्सन हुज आर्टिकल्स आर ऑक्शन्ड इज कन्विक्टेड. अगर वो कन्विक्टेड पाया जाता है, मुजरिम हो जाता है ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्शन, द डिपॉजिटेड अमाउंट अलॉन्ग विद द प्रॉफिट शैल बी रिलीज्ड इनटू द गवर्नमेंट एक्स चीज़ें, मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर उसको क्या कर लिया जाएगा, डाल दिया जाएगा. अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता चल गई. जब भी कोई चीज़ ऑक्शन होगी उसका पैसा जो है वो एक प्रॉफिट बेयरिंग बैंक अकाउंट के अंदर डाला जाएगा. अगर वो बंदा बाद के प्रोसेस जो होगा उसके जो उसके ऊपर इल्ज़ाम था होर्डिंग का, अगर वो साबित नहीं होता तो उसको प्रॉफिट और पैसा दोनों वापस कर दिए जाएंगे. अगर उसके ऊपर साबित हो जाता है तो फिर वो सारा कुछ कहाँ पे जाएगा, गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर उसके सारे पैसे चले जाएंगे. उसके बाद आर्टिकल 6 की अगर हम बात करें तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एंड अरेस्ट विदाउट वारंट. अब इसके बारे में वो क्या कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड,
کوڈ کے اندر جو بھی لکھا ہوا ہے وہ ہم نے نہیں دیکھنا. آل offences punishable under this act shall be cognizable and non-bailable. یہ یاد رکھیں کہ جو بھی یہ offense کرے گا, یہ جرم کرے گا, تو وہ جرم کیا کنسیڈر کیا جائے گا جی؟ کوگنیزیبل. کوگنیزیبل کا مطلب ہوتا ہے ایسا آفینس جو کہ ویری انٹینس کیٹیگری کا ہو, ٹھیک ہے, جیسا کہ کسی کو قتل کر دینا, تو ایسے آفینس کو کیا کہتے ہیں؟ کوگنیزیبل آفینس. اور نان بیلیبل, اس کی بیل بھی نہیں ہو سکے گی. ہورڈنگ کا آفینس نان بیلیبل بھی ہے اور کوگنیزیبل بھی ہے. اب جو بات کر لیتے ہیں پیرا اتھارٹی بنائی گئی ہے وہ کیا کر سکتی ہے. پہلے تو صرف آفیسر صاحب جا کے یہ انسپیکشنز اور یہ سارا کچھ چھاپے مار سکتے تھے. اب یہ والے جو سارے کام ہیں ہورڈنگ کو پریونٹ کرنے کے کام ہیں, یہ اب پیرا اتھارٹی بھی کر سکتی ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ ہورڈنگ ایکٹ جو ہے وہ پیرا ایکٹ کے اسکیجول میں شامل ہے, ٹھیک ہے جی. جو بھی ایکٹ دوسرے ایکٹ کے اسکیجول میں شامل ہوتا ہے تو وہ اتھارٹی جو اس کے تحت بنائی جاتی ہے وہ اتھارٹی اس کے کام بھی کر سکتی ہے. اب یہ جو ہورڈنگ والا ایکٹ ہے پیرا ایکٹ کے اسکیجول میں شامل ہے. اب پیرا ایکٹ کی جو اتھارٹی بنائی جا رہی ہے, پولیس بنائی جا رہی ہے, اس میں جو انفورسمنٹ آفیسر صاحب ہیں یا انویسٹیگیشن آفیسر صاحب ہیں یا پھر SDEO صاحب ہیں, وہ بھی چھاپا مار سکتے ہیں اب, ٹھیک ہے. پہلے صرف DC صاحب مارتے تھے اور وہ بیزی ہوتے تھے, ان کے پاس اور بہت سارے کام ہوتے تھے, ڈسٹربنس. اب کیا ہو گیا, اب کام ایزی ہو گیا. اب انفورسمنٹ آفیسر پیرا ایکٹ اسٹیشن سے جا کے چھاپا مار سکتا ہے, انویسٹیگیشن آفیسر SDO صاحب, تو کوئی بھی اب جا کے وہاں پہ یہ ایکشن پرفارم انفورسمنٹ اسٹیشن سے جا کے کر سکتا ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں جی اسپیشل میجسٹریٹ انڈر سیکشن 8 شیل ٹیک cognizance of an offence under this act upon written information by the officer written information اسپیشل میجسٹریٹ کو دے گا اور وہ اس offence کے کو کیا کرے گا, اس کی cognizance کو ڈیفائن کرے گا. An officer may arrest any person without warrant against whom there is a credible information that he has committed an offence under this act. آفیسر کو کوئی وارنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جا کے ڈائریکٹ اس بندے کو جس نے ہورڈنگ کی ہوگی اس کو, یا جس کے خلاف کوئی کمپلین آئی ہے اس کو جاتے ہی اریسٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. offences by corporation CTC مطلب ہے یہ تو تھا سنگل بندہ. اب فرض کریں کوئی پوری کمپنی ہے, کارپوریشن ہے, فرم ہے, وہ اگر offense کرتی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے. if an offense under this act is committed by a company or body corporate or a partnership firm or other association or body of persons or individual, every director, partner, manager, secretary, member or other officer, the principal, primary or beneficial owner or agents thereof shall, unless he proves that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention, be deemed to be guilty of such contravention and shall be liable to punishment under this act. اب اس ٹوٹل سیکشن 7 کا مطلب یہ ہے کہ اگر آفینس کوئی کمپنی کرتی ہے تو اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, کمپنی کے ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں, پارٹنر بھی ہوتے ہیں, مینیجر بھی ہوتے ہیں, وہ سارے گلٹی تصور کیے جائیں گے. مینیجر ہو گیا, جب تک ان میں سے کوئی بندہ یہ نہیں پروف کر دیتا کہ اس کے نالج میں نہیں تھا یہ جو ہورڈنگ ہوئی ہے, اس کے مینیجر بھی اس کے اندر شامل ہے, اس کے ڈائریکٹر بھی شامل ہے, پارٹنر بھی شامل ہے, سیکرٹری بھی شامل ہے, ٹھیک ہے جی. اب جب تک وہ بندہ اپنی جان اس طرح چھڑوا سکتا ہے جب تک اس کو یہ نہ پتا, وہ یہ نہ پروف کر دے کہ اس کو پتہ نہیں تھا, اس کے نالج کے بغیر یہ کام ہوا ہے, یا پھر مینیجر صاحب یہ کہہ دیں کہ میں نے تو یہ روکنے کی کوشش کی تھی لیکن جو ہائر اتھارٹی ڈائریکٹر ہے یا پھر آنر ہے تو انہوں نے یہ کام کیا ہے, میں نے تو اپنی, تو وہ اب اس چیز کا پروف دے گا تو پھر وہ جو ہے وہ بری و ذمہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سیکشن 8 کی طرف چلتے ہیں. پاور ٹو ٹرائی offenses summarily. اب یہ جو offenses ہے ان کا جو مسئلہ ہے نا, جلدی یہ جو جرم ہوا ہے, ہورڈنگ ہوئی ہے, ان summarily کا مطلب ہے کہ فوری طور پہ اس کے اوپر ایکشن لے کے اس کا جلدی سے فیصلہ کر لیا جائے گا, ٹھیک ہے جی, اس کو ڈیلے نہیں کرنا. notwithstanding anything contained in section 260 of the code, جو کوڈ کے اندر ٹرائل پروسیس ہے اس کے باوجود offenses punishable in this act shall be tried by a special magistrate. اب اس ایکٹ کے اندر جو offences ہیں
وہ اسپیشل میجسٹریٹ صاحب کیا کریں گے, اس کا ٹرائل کریں گے, اسپیشل میجسٹریٹ کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے. اپوائنٹڈ انڈر دا سیکشن 14A آف دس کوڈ in a summary manner as provided in the section 262 to 265 of the code. تو جو اسپیشل میجسٹریٹ صاحب ہیں وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ سمری مینر مطلب ہے جلدی طور پہ فوری جو ہے وہ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے, جتنا جلدی ہو سکے کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ چیزیں جو ہے سمری مینر جو ہے یہ پرفارم کرنا کوڈ کے اندر بھی ڈسکس کیا گیا ہے سیکشن 262 اور سیکشن 265 کے اندر. پرووائڈڈ دا سب سیکشن 2 آف سیکشنز 262 آف دا کوڈ شیل ناٹ اپلائی ٹو دا ٹرائلز آف دا offences انڈر سب سیکشن 1. اچھا ایک اور بات نے یاد رکھنی ہے, یہ جو 262 ہے نا, اس کا 262 کا سب سیکشن 2 وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو میجسٹریٹ کی پاورز ہیں, میجسٹریٹ نے فیصلہ کرنا ہے, اس فیصلے کے دوران, اس ٹرائل کے دوران جو کوڈ کا 262 کا سب سیکشن 2 ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. دا ٹرائل انڈر دس ایکٹ شیل بی کنکلوڈیڈ ود ان 30 days. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ٹرائل ہے ہورڈنگ کے خلاف, یہ جو پورا پروسیس ہوگا کہ آیا اس نے اسپیشل میجسٹریٹ کے سامنے جو ریکارڈز وغیرہ اور ثبوت پیش کیے جائیں گے, اس سارے پروسیس کو 30 days سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے. 30 دنوں کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ہورڈنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اس کے بعد سزا اور فائن وغیرہ کلیکٹ ہوگا. اب چلتے ہیں اپیل کی طرف. اے پرسن ایگریوڈ بائی این آرڈر آف دا کنوکشن, ایک پرسن جس کے اوپر یہ ثابت ہو گئی ہے کہ اس نے ہورڈنگ کی ہے, اینڈ سینٹینس اور اس کو سزا بھی ہو گئی انڈر دس ایکٹ, میں فائل اینڈ اپیل بیفور اے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. اب وہ کیا کر سکتا ہے, جس کو سزا ہو گئی ہے اس کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ جج کو اپیل کر سکتا ہے آف کنسرنڈ ڈسٹرکٹ, جس بھی ڈسٹرکٹ کا ہوگا, ود ان 30 days 30 دن کے اندر. اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو اسپیشل میجسٹریٹ ہے اس نے 30 دن کے اندر فیصلہ سنانا ہے. اس نے اگر فیصلہ سنا دیا ہے اس ہورڈنگ کرنے والے بندے کے خلاف, اب ہورڈنگ کرنے والے بندے کے پاس ایک اپیل کا آپشن ہے جو کہ ڈسٹرکٹ جج جو ہوتا ہے, سیشن جج جو ہوتا ہے, اس کے پاس وہ اپنی اپیل دائر کرے گا اگلے 30 دنوں کے اندر اور پھر وہ اپیل وہاں پہ سنی جائے گی. اس کے بعد جی سب سیکشن 2 این اپیل انڈر دا سب سیکشن 1 شیل بی ڈسپوزڈ آف ود ان 30 days, مطلب 30 دنوں کے اندر اس نے کرنی ہے اپیل. اس کے بعد سیکشن 10 کی بات کریں, ریوارڈ فار دا انفارمر. اچھا یہ انفارمر, یہاں پہ ورڈ کیا استعمال ہو رہا ہے, انفارمر, بتانے والا. اور پیرا ایکٹ کے اندر یہ ورڈ جو استعمال ہوا تھا وہ ہوا تھا وسل بلوور. ٹھیک ہے جی. اینی پرسن ہو پرووائڈز این انفارمیشن ٹو این آفیسر ود ریگارڈ ٹو اینی ایکٹ آف دا ہورڈنگ, کوئی بھی بندہ جس نے کمپلین کی تھی یا جس نے انفارمیشن پرووائڈ کی تھی آفیسر کو, وچ ریزلٹس ان کنوکشن اینڈ ریلیز آف دا فنڈ, جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ بندہ قصوروار ٹھہرا اور فنڈ حکومت کو ملے, into the government treasury shall be entitled to an award equivalent to the 10% of the amount released to the government in such manner as may be prescribed. اب جو بندہ تھا, انفارمر تھا یا وسل بلور تھا, اس نے جس نے کسی کے خلاف کمپلین کی تھی اور وہ بندہ آگے جس کے خلاف کمپلین ہوئی تھی اس کا جرم ثابت ہو گیا, اس کا فائن کلیکٹ کیا گورنمنٹ نے. اب اس فائن میں سے 10% جو ہے وہ انفارمر کو ایز اے ایوارڈ, انعام کے طور پہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ریوارڈ فار دا انفارمر ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہورڈنگ ایکٹ کے اندر 10% انفارمر کو ریلیف دیا جاتا ہے, 10%. اس کے بعد سیکشن 11 کی اگر ہم بات کریں تو انفارمیشن اینڈ ڈیکلریشنز کے بارے میں, ایوری ڈیلر شیل پرووائڈ ٹو دا کنسرنڈ آفیسر. اب یہ جو انفارمیشن کنسرنڈ آفیسر لے سکتا ہے کسی بھی ڈیلر سے, اس ایکٹ کے تحت وہ کون سی ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہے. سچ انفارمیشن ریگارڈنگ پروڈکشن, امپورٹ, ایکسپورٹ, پرچیز, اسٹاک, سیل اور ڈسٹریبیوشن آف اینی آف دا آرٹیکل, کسی بھی آرٹیکل کی امپورٹ, ایکسپورٹ, پروڈکشن,
پرچیز، اسٹاک سیل، اس ساری انفارمیشن کو آفیسر جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کے اندر، کسی بھی اسٹاک کے اندر جا کے لے سکتا ہے ان رائٹنگ، مطلب وہ لکھ کے انفارمیشن جو ہے وہ آفیسر کو دے گے. The officer may direct the owner or manufacturer of the article or owner and management of the godowns or storage places or other agents to declare stocks of any particular item. اب جو آفیسر ہے وہ کیا کر سکتا ہے کہ آنر کو یا مینوفیکچرر کو جس نے آرٹیکلز بنائے ہیں یا مینجمنٹ کو، کسی کو بھی کیا کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اس کی ڈیٹیلز دو. ٹھیک ہے جی. اسٹاک کو کیا کرو جی، ڈکلیئر کرو، اونڈ آر مینیجڈ بائی them at their premises at any point in time or at such periodical intervals as may deem fit. اب یہ پاورز آفیسر کے پاس ہیں کہ وہ کسی بھی ٹائم آنر کو، مینوفیکچرر کو، کسی بھی بندے جس نے وہ آرٹیکلز رکھے ہوئے ہیں ان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن، اس کی سیل پرچیز کے بارے میں دیتے رہیں، یا اب دیں، رپورٹ دیں، یا پھر ہر مہینے بعد دیں، جو وہ چاہے وہ اس کی انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد ڈیکلریشن ٹو بی میڈ انڈر سب سیکشن 2 شیل انکلوڈ دا کوانٹٹی آف اسٹاک. دی کوانٹٹی آف اسٹاک جو ایک کمپنی کے اندر یا ایک گودام کے اندر پڑی ہے اس کو ڈکلیئر کرنا ہے. اٹس ویلیو، ڈیٹ آف پرچیز، کاپیز آف پروکیورمنٹ، انوائسز in any given time frame along with details of the sale or sale agreements. یہ تمام چیزیں، یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ ڈکلیئر کرنی ہوگی آفیسر کے سامنے جس نے بھی کوئی یہ آئٹمز جو ہیں وہ سٹور کی ہوئی ہوں گی. اس کے بعد سب سیکشن 4 کی طرف چلتے ہیں. The officer may verify the stock as well as the books or the documents in respect of the stock. جو آفیسر ہے وہ چاہے تو ان سٹاکس، وہ جو انہوں نے رپورٹس دی ہیں آفیسر کو، وہ رپورٹس لے جا کے وہاں پہ جہاں پہ وہ چیزیں آرٹیکلز پڑھی ہیں وہاں پہ جا کے ان کو ویریفائی بھی کر سکتا ہے کہ کیا یہ رپورٹ صحیح ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی. پرچیز اور سیل ایٹ اینی ٹائم ان رسپیکٹ آف دا آرٹیکلس، کسی بھی ٹائم جا کے وہ کیا کر سکتا ہے جی، ویریفائی کر سکتا. سب سیکشن 5 ہے جی. وائل کیرینگ آؤٹ دا ویریفیکیشن آف اسٹاک ان ٹرمز آف سیکشن 4، جب وہ ویریفیکیشن کرنے جائے گا اور اپون ریسیٹ آف اینی انفارمیشن فرام وٹ ایور سورس، دا آفیسر میں ریکوائر دا ڈیلر، آنر اور مینیجر آف دا گوڈاؤن اور اسٹوریج place to furnish the details of the person, shops, firms or companies etc. from whom the purchases have been made and to whom the sales have been or to be made. اب یہ آفیسر کے پاس یہ بھی جو ہے وہ پاور ہے کہ جب بھی وہ ویریفیکیشن کرنے جائے گا تو وہ ان جن سے انہوں نے چیزیں خریدی ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی دیں گے، اور جن کو انہوں نے چیزیں بیچنی ہیں ان کی ڈیٹیل بھی، یا بیچ دی ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی وہ ریکوائر کر سکتا ہے. اس کے بعد سیکشن 12 کی طرف چلتے ہیں. offenses in respect of false reporting and failure to disclose information. اگر کوئی بندہ، اگر فرض کریں جو آفیسر ہے اس نے کسی سے رپورٹس طلب کی، انفارمیشن مانگی کہ آپ کے پاس کتنا سامان پڑا ہے، کیا ساری ڈیٹیلز ہمیں دیں، اور اس کو جو آفیسر ہے اس کو غلط ڈیٹیلز پرووائڈ کر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر غلط ڈیٹیلز پرووائڈ کر دی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا. اینی ڈیلر اور آنر آف گوڈاؤن اور اسٹوریج پلیس اور دیئر مینجمنٹ اور ایجنٹ who fails to provide information or gives fake or false information with regard to any of the item or details under section 11 or provides information of contracts, agreements or arrangements found to be fake or false, or is otherwise found to be involved in speculative dealing or market manipulation, creating artificial, false or misleading appearance with respect to the price of or market for the article, shall be guilty of an offence punishable with such imprisonment up to 3 years and fine up to ₹1 million. اب آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی بندہ ہیرا پھیری کرتا ہے، ڈیلر یا پھر کوئی بھی آنر ہے، وہ غلط انفارمیشن دے دیتا ہے جب بھی اسے انفارمیشن مانگی جاتی ہے، یا پھر وہ کوئی ایسے ایگریمنٹ شو کر دیتا ہے پرچیزر کے ساتھ یا جس سے انہوں نے مینوفیکچررز کے ساتھ، جو فالس ہیں. ٹھیک ہے.
کوئی بھی مینیپولیشن کرتا ہے, کوئی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ایسے بندے کے لیے اس ایکٹ کے اندر سزا ہے 3 سال کی اور 1 ملین روپیز اس کو فائن ہوگا. ٹھیک ہے جی. ہورڈنگ کی سزا کتنی ہے؟ وہ بھی 3 سال ہے, اور فائن کتنا؟ ہاف آف دا ہورڈیڈ آئٹمس. جتنی آئٹمس جو ہے ہورڈ کی ہوئی ہیں اس کا 50% جو ہے وہ فائن ہے. لیکن فالس انفارمیشن جو دے گا ڈی سی صاحب کو, آفیسر کو, اس کے لیے کیا ہے؟ 3 سال ہے سزا, ساتھ 1 ملین فائن ہے. یہ آپ نے ڈفرینس یاد رکھنا ہے کہ فالس انفارمیشن میں 1 ملین اور جو ہورڈنگ ہے اس کے لیے ہاف آف دا ہورڈیڈ آئٹمس. اس کے بعد سیکشن 13 کی بات کرتے ہیں. پروٹیکشن آف ایکشن ٹیکن انڈر دا ایکٹ. نو سوٹ, پروسیکیوشن اور لیگل پریسیڈنگس شیل لائی اگینسٹ اینی پرسن فار اینی تھنگ ڈن ان گڈ فیتھ انڈر دس ایکٹ. مطلب یہ کہ جو بھی ایکشن اس ایکٹ کو پرفارم کرنے کے لیے کیے جائیں گے اس کے خلاف کوئی بھی کیا ہے لیگل پروسیڈنگس نہیں کی جا سکتی, کوئی بھی سوٹ یا کوئی پروسیکیوشن نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے جی. ایکسیپٹ ایز پرووائڈیڈ ان دس ایکٹ نو سوٹ اور ادر لیگل پروسیڈنگس شیل لائی ٹو چیلنج اینی پروسیڈنگس انڈر دس ایکٹ. کہ جو بھی ڈی سی صاحب یا آفیسر ایکشن کرتا ہے اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, اس کے خلاف کوئی سوٹ وغیرہ آپ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے پروٹیکشن آف ایکشن ٹیکن انڈر دا ایکٹ. اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ سیکشن ہے 14. ایکشن in aid of an officer. In giving effect to the provision of this act, an officer where he deems fit may seek the aid of law enforcement agencies. اب یہ والا جو سیکشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, سیکشن 14 آف دا ہورڈنگ ایکٹ, کہ آفیسر جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے ہیلپ لے سکتا ہے. اب اس کو آپ نے ریلیٹ کرنا ہے پیرا فورس کے ساتھ, کہ پیرا فورس کیسے یہ پرفارم کر سکتی ہے. جو ڈیوٹی ہی کس کی ہے؟ ڈیوٹی کس کی ہے؟ آفیسر کی, ڈی سی صاحب کی ہے. پیرا فورس کیسے یہ کر سکتی ہے پرفارم؟ کیونکہ سیکشن 14 کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ جو آفیسر ہے یہ مدد لے سکتا ہے انفورسمنٹ ایجنسیز کی. ٹھیک ہے. انفورسمنٹ ایجنسی کون سی بنائی گئی ہے؟ انفورسمنٹ اسٹیشن یہ جو پیرا فورس کے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ انفورسمنٹ آفیسر ہے, انویسٹیگیشن آفیسر ہے, سرجنٹس ہیں, ان کے سارا کچھ جیسے پولیس ہوتی تھی ویسا ہی وہ اسٹیشن ہے. تو اب وہ کیا کریں گے؟ وہ ہیلپ کریں گے اور یہ لا پریونٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ 15. پاور ٹو میک رولز. رولز کون بنائے گا؟ اس لا کے ریلیٹڈ رولز کون بنائے گا؟ دا گورنمنٹ may by notification in official gazette make rules to carry out the purpose of this act. رولز کون بنائے گا؟ گورنمنٹ بنائے گا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, ایک پروونس کے اندر سب سے بڑی اتھارٹی یا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ جس کے پاس سب سے بڑی پاور ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ گورنمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اتھارٹی ہوتی ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو پیرا فورس کے ایکٹ پڑھاتے ہوئے بتایا تھا, سب سے بڑی گورنمنٹ, پھر اتھارٹی, پھر ڈسٹرکٹ, اسی طرح پھر آگے انفورسمنٹ اسٹیشن تھے. تو یہاں پہ رولز کون بنا رہا ہے؟ گورنمنٹ بنا رہی ہے. اس کے بعد سیکشن 16 کی بات کریں. ایکٹ ٹو اوور رائڈ ادر لاز. دا پروویژنز آف دس ایکٹ شیل ہیو ایفیکٹ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس. کہ یہ جو ایکٹ کے اندر جو بھی رولز بنائے گئے ہیں یہ سب سے اعلیٰ ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ اوور رائڈ کریں گے, ان کو فالو کیا جائے گا. اگر کوئی اور کنٹراڈکٹی جو ہے وہ ایکشن لا جو ہے وہ کہیں اور کسی اور ایکٹ میں موجود ہے. تو پاور ٹو امینڈ دا اسکیجول. اب یہ جو اسکیجول اینڈ پہ دیا گیا ہے 40 آئٹمس کا, یہ والا اسکیجول ہے جی, یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو 41 آئٹمس کا اسکیجول ہے اس کے اندر کوئی چیزیں ایڈ بھی کی جا سکتی ہیں, آرٹیکلز کچھ نکالے بھی جا سکتے ہیں. یہ پاور کس کے پاس ہے؟ کون ان کے اندر چیزیں ایڈ یا نکال سکتا ہے؟ گورنمنٹ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. لاز بھی گورنمنٹ بنائے گی, رولز بھی گورنمنٹ بنائے گی, اور چیزوں کو نکالنا یا چیزوں کو ایڈ کرنا بھی کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا. بائی نوٹیفیکیشن ان آفیشیل گیزٹ امینڈ دا اسکیجول سو ایز ٹو ایڈ اور اومٹ فرام اٹ اینی اینٹری. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 18 آخری جو سیکشن ہے اس ایکٹ کا وہ ہے ریپیل. ریپیل کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا. اس سے پہلے یہ جو پنجاب پریونشن آف ہورڈنگ ایکٹ ہے اس سے پہلے
पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग ऑर्डिनेंस था 2020 में, ठीक है। इससे पहले ऑर्डिनेंस था, वो ऑर्डिनेंस क्या हो गया जी, इस एक्ट के आने की वजह से वो ऑर्डिनेंस रिपील हो गया, ख़त्म हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग ऑर्डिनेंस 2020 इज़ हेयर बाई रिपील्ड। तो ये थे जी 18 सेक्शंस ऑफ पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। 15 ये इसका नंबर है। उसके बाद स्केड्यूल की तरफ चलते हैं जी, क्या क्या चीज़ें ऐड हैं इसमें ना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें ऐड हैं, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस एक कॉमन सेंस आपने इस्तेमाल करनी है इन चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाय पी जाती है, वाइट शुगर ये जो चीनी होती है, मिल्क दूध है, पाउडर मिल्क है, मिल्क फूड फॉर इन्फेंट्स बच्चों के लिए जो मिल्क फूड होता है, वो जो डब्बों वाला फूड होता है वो, एडिबल ऑयल्स ये जो ऑयल्स हैं, कश्मीर घी, ये सारी चीज़ें, हाइड्रोजनेटेड और अदरवाइज हर किस्म का ऑयल है जी। उसके बाद इरेटेड वाटर, फ्रूट जूसेस एंड स्क्वैशेस, ये जूसेस पानी वगैरह ये सारी चीज़ें, साल्ट नमक है, पोटैटो है, अनियन है, पल्सेस ऑल सॉर्ट्स हर किस्म की दालें हैं, फ़िश ऑल सॉर्ट्स तमाम किस्म की जो है वो मछलियाँ हैं, बीफ है, उसके बाद मटन है, एग्स है, गुड़ है, जैगरी जो गुड़ होता है जैगरी जिसको कहते हैं, तो इसको भी आप स्टॉक नहीं कर सकते। स्पाइसेस एंड वेजिटेबल्स हैं, ये जो मिर्चें मिसाले हैं, उसके बाद ये जो सब्ज़ियाँ, ये रेड चिलीज़ हैं, सब जो है वो सुर्ख मिर्चें, ड्रग्स एंड मेडिसिन्स हैं, केरोसिन ऑयल है, उसके बाद केरोसिन ये जो ऑयल इस्तेमाल होता है, उसके बाद मैचेस हैं, कोल है, उसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र ऑल सॉर्ट्स ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं इनको भी स्टॉक नहीं किया जा सकता। उसके बाद पोल्ट्री फूड है, सीमेंट है, उसके बाद फुट्टी कहते हैं काटन सीड, मतलब ये जो काटन होता है इसका जो सीड अंदर से निकलता है उसको फुट्टी कहते हैं। उससे फिर आगे ये कॉटन जो है वो क्या की जाती है, उगाई जाती है। उसके बाद कॉटन है, लेंट जो सिर्फ वाइट कॉटन होती है। कॉटन सीड ऑल सॉर्ट्स हर किस्म का कॉटन सीड आप स्टॉक नहीं कर सकते। उसके बाद वूल है, शॉडी या रा वूल भी नहीं कर सकते। कॉस्टिक सोडा है, सोडा ऐश है, पैडी, पेस्टिसाइड्स है, मीट ऑन हूफ। उसके बाद है जी वीट फ्लोर ऑल सॉर्ट्स ये जो आटा है हर किस्म का। उसके बाद सर्जिकल ग्लव्स हैं, ठीक है जी। ये आपने देखा था ना, ये मैंने बताया कि एक्ट कब आया था, पेंडेमिक्स के कोविड-19 के दिनों में, तो ये सर्जिकल ग्लव्स गायब हो गए थे, फेस मास्क गायब हो गया था, N95 मास्क ये भी गायब हो गया था, सैनिटाइज़र गायब हो गए थे। तो ये इन चीज़ों में ये इसमें ऐड है। उसके बाद सरफेस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, सरफेस क्लीनिंग के लिए जो डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं ये। उसके बाद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड है। और ये टोटल कितनी है जी, 41 नंबर आपने याद रखना है। उसके बाद ये एंड पे एक नोट दिया गया, दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द प्रिवेंशन असेंबली 15 जुलाई 2020, असेंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द पंजाब 28 जुलाई 2020 एंड वाज पब्लिश्ड इन द पंजाब गैजेट डेटेड 11 अगस्त 2020। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पंजाब होर्डिंग एक्ट 2020। ये जो 2020 का पंजाब होर्डिंग एक्ट है ये हमने पंजाब प्रिवेंशन ऑफ, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ द होर्डिंग एक्ट 2020। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और जो लेक्चर है इसकी समझ आई होगी। किसी बात की समझ ना आई हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच।